ابھی ہر پاکستانی 2,80,000 کا مقروض ہو چکا ہے، جبکہ نبی اسلام نے مقروض کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھا۔ آپ نے کہا کہ تعویذ گلے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن عبداللہ ابن عمر اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ والی دعا اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ یہ جی ترمذی میں، ابو داؤد میں اس پہ 2 طرح سے کلام کیا گیا کہ وہ تختی پہ لکھ کے ڈال دیتے تھے کہ تاکہ وہ بچے وہ اس تختی سے پڑھ کے اسے یاد کریں، تعویذ کے طور پر نہیں ہے، یعنی اس کی تعویل کی گئی ہے، کیونکہ دوسری طرف اتنی احادیث موجود ہے تعویذات لٹکانے کی ممانعت کے اوپر، اس لیے اس حدیث کا جو فہم ہے وہ یہ والا ہے۔ اسی لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 8-9 سال پہلے مسئلہ نمبر 109 جب ریکارڈ کروایا تھا تعویذات کا، اس میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ عبداللہ بن عمر والی یا عبداللہ بن عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے صحابی، تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہ تختی پہ، اور یہ بلکہ میں نے شیخ زبیر صاحب سے کوسچنز میں بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی اس کو یوں بیان کیا تھا کہ وہ تختی پہ لکھ کے دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں تختی جس طرح لکھی جاتی تھی وہ لٹکا دیتے تھے کہ بچے اس کو دیکھ کے یاد کریں، اس سے مراد یہ نہیں تھا، ورنہ نبی اسلام حسن و حسین کے ساتھ یہی کرتے۔ بخاری میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی اسلام حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے، تختی تو نہیں لٹکاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تختی کی یہ توجیہ بیان کرنا کہ اس لیے کہ وہ نوٹس کے طور پہ ہوگی، جس طرح باپا جانی نے یہاں بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس طرح کا کوئی بیچ پہ کوئی دعا لٹکا دیتا ہے اور وہ بار بار اس کو دیکھ کے یاد کرتا ہے، جس طرح ہم نے اسکار کارڈ پرنٹ کیا آپ جیب میں ڈالیں، ٹھیک ہے، ماڈرن فارم ہے تو یوں ضرور کریں، لیکن یہ تعویذ کے طور پہ بالکل نہیں ہے، بالکل وہ تو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ تو نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے 2 بیٹوں کو وہی دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو، حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ جا کے میں نے یہ دعا بھی ڈالی ہوئی ہے، یہ بھی آپ اپنے بچوں کو دم ڈالا کریں، فیملی کے لوگوں کو۔ تو یہ ہے، یہ اچھا کوسچن تھا، ایک روٹین سے ہٹ کے کوسچن ہے، یہ آخری کوسچن کا مجھے مزہ آیا کیونکہ باقی تو سارے نارمل کوسچن چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ذرا روٹین سے ایک کریٹیکل کوسچن آیا، یا وہ بخاری شریف کا جو انہوں نے سجدے کا ذکر کیا یہ بھی ایک روٹین سے تھا۔ تو یہ ان پرچیوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال آ جائے جو بالکل روٹین سے ہٹ کے، مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں اس سے لرن کروں، یا اس میں کہیں بتانے میں مجھ سے کوئی کمزوری رہ گئی تو میں اسے صحیح طریقے سے بیان کروں اور مزید آئندہ کے لیے آپ کے پاس نالج آ جائے۔ ابھی ہر پاکستانی 2,80,000 کا مقروض ہو چکا ہے، جبکہ نبی اسلام نے مقروض کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو۔ یہ آدھی بات تو درست ہے آپ کی، مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ شہید کا بھی ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے، اور بخاری مسلم کی حدیث جو آپ نے کوٹ کی یہ بالکل، لیکن یہ جو مقروض ہے نا، یہ ایک سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ہر پاکستانی مقروض ہے، ہر پاکستانی کوئی نہیں مقروض، مقروض وہی ہیں جنہوں نے قرضہ لیا ہے۔ ہاں جی میرے عزیز ہم وطنوں، انہی کی وجہ سے زیادہ قرضہ لینا پڑا ہے، تو ہم کوئی نہیں ہے مقروض، ہم نے تو نہیں قرضہ لیا ہے۔ جو قرآن و سنت میں جس قرضے کی بات ہوئی ہے نا کہ جو نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ یہ تھا کہ جو ہم آپس میں اس طرح کا لین دین کرتے ہیں، جو حکومتی لیول پہ ہوئے میں بھائی، یہ میرے بھائی وہ خود جواب دہ ہوں گے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔